یہ کتاب چونکہ یہ لکموڑ کا مجمع ہے، ہمارے لیے محاذ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ اس ملک پاکستان میں خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب پر گفتگو ہو، اور ہر مقرر اس وقت ملک پاکستان میں الحمدللہ بہت ساری مجالس ہر شہر میں دیہاتوں میں ہو رہی ہیں، اور پڑھنے والے بھی بہت سارے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ سارے ولایت امیر المومنین خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب پر گفتگو کرتے تو آدھا پاکستان شیعہ ہو جاتا، لیکن ہمیں تو اس نے مصیبت بنا دی ہے۔ اس نے اندر سے ایسے مسائل کھڑے کر دیے ہیں کہ اب سارے خطباء کی توجہ ادھر ہو گئی ہے، جو اصلی توجہ تھی ادھر سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ ہاں، جس طرح اسلام میں بنو امیہ مصیبت تھے، جس طرح اسلام میں بنو امیہ مصیبت تھے، اس طرح ملک پاکستان میں شیعوں کے اندر یہ مقصر مصیبت بن گئی۔ نہ جانے یہ کیسے شیعہ ہیں، پیدا تو شیعوں کے گھر ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے، اب کہتے ہیں یہ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں، کہتے ہیں یہ زنجیر زنی یہ کہاں سے آ گئی، ہاں؟ اور اب تو تبرے کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ ہاں، میں نے اس لیے تبرے کے فضائل پڑھے ہیں کہ اس کو کبھی نہ بھولنا، اس عبادت کو کبھی نہ بھولنا۔ اب کوئی حدیث قصہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی ناد علی کا انکار کر رہا ہے، کوئی ولایت کا انکار کر رہا ہے۔ ہاں، یہ انکار پر انکار، یہ کیا ہے؟ یہ سب ایجنسیوں کا کارنامہ ہے۔ وہی دور ہے جو امام حسن مجتبیٰ کے زمانہ میں تھا۔ ہاں، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جرنیل ہوتے تھے، رات کو شام والوں کی طرف سے تھیلی پہنچتی، رات کو ہی امام کو چھوڑ کر ادھر چلے جاتے تھے۔ آج کل بھی وہی ڈالر، یہ اسی ڈالر کا کارنامہ ہے۔ میرے بھائیو، علماء حقہ کے ساتھ ہو جانا، ذمہ دار علماء کے ساتھ ہو جانا، علماء حقہ کے ساتھ ہو جانا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو عاقبت بخیر ہو، تو علماء حقہ کے ساتھ ہو جانا۔ معصوم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا اکثریت بے دین ہو کر مرے گی، اکثریت۔ لکموڑ والوں، معصوم فرماتے ہیں، کافی میں یہ حدیث موجود ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا اکثریت شیعہ بھی امام مہدی کی امامت سے پھر جائیں گے، 12ویں امام کی امامت سے پھر جائیں گے، شیعہ پھر جائیں گے، اکثریت پھر جائے گی۔ اب اس وقت امام زمانہ کی دعا کا انکار کیا جا رہا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد امام زمانہ کا بھی یہ لوگ انکار کر دیں گے۔ ہاں، مشکوک افراد سے بچ کر رہنا۔ میرے بھائیوں، میں مختصر کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں، اور ہم نے اپنی توضیح المسائل میں اس کا یہ دوسرا ایڈیشن آ گیا ہے، پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کسی توضیح میں موجود نہیں ہے۔ ہم نے لکھا ہے صفحہ نمبر 383 پر اور مسئلہ نمبر 866، نماز کے تشہد میں صاف الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کو مجبور بھی نہیں کرتا، ہاں، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، ہاں، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ نماز کے تشہد میں خدا کی توحید کی گواہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی جا سکتی ہے، بلکہ یہ ذکر یعنی شہادت ثالثہ باقی سب اذکار سے افضل ذکر ہے۔
ہاں یہ جو فتوے آ رہے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، میرا بھائی نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ علی کے نام سے نماز میں اور فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا علی یا علی یا علی، البتہ یہ بطلان کا یا علی، ہاں جو پڑھنا چاہتے ہیں بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی مولوی نے آپ کو ڈرایا ہوا ہے تو بالکل نہ ڈرے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ہاں یہ کوئی خطابت نہیں ہے، میں بے عنوان فقیہ ہونے کے مقام فقاہت پر فائز ہونے کے بعد یہ ذمہ داری حاصل کر رہا ہوں، ذمہ داری لے رہا ہوں کہ امیر المؤمنین کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ نماز میں اور فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں کل ایمان کل قرآن حلالی حرامی کی پہچان، قبلہ جتوئی صاحب تو لے کے گیٹ تک تمام بندے غدیری نعرہ ہاتھ بلند کر کے نعرے یا علی۔ اور یہ کتاب ہم نے عقائد و شیعہ تالیف کی ہے، اور اس میں ہم نے صحیح شیعہ اعتقادات کا ذکر کیا ہے۔ ملک پاکستان میں یہ پہلی دفعہ اتنی جامع کتاب ہے کہ جس میں توحید کا، عدل کا، نبوت کا، امامت و ولایت کا اور قیامت کا، اس میں ولایت تقوینی کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور ہم نے ذکر کیا امام علم غیب جانتا ہے۔ ہم نے ولایت تقوینی کا ذکر کیا ہے کہ امام ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے، مردے کو ٹھوکر مارے وہ باذن اللہ زندہ ہو سکتا ہے، اگر کسی محفل میں مرد کو کہہ دے تجھے شرم نہیں آتی، ہاں اگر کہہ دے تو وہ عورت بن جاتی ہے۔ ہاں امام خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کا نام علی ہے، اللہ کی مشیت کا نام علی ہے۔ میرا بھائی جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ مشرک بھی نہیں بنے گا اور مقصر بھی نہیں بنے گا۔ ہم نے یا علی، ہاں اس میں بہت ساری ابحاث ہم نے کی ہیں، حدیث غدیر کے روات 116 راوی کا صحابیوں کے نام ہم نے ذکر کیے ہیں، بہت ساری باتیں اس میں ہم نے ذکر کی ہیں، اگر کوئی اس کو سمجھ کر پڑھ لے۔ یہ کچھ نسخے ہمارے ساتھی لے کر آئے ہیں ہماری گاڑی کے پاس، مجلس کے بعد لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کی خدمت میں۔ اب یہ مختصر سا نقطہ اور میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، اور اس حوالے کو پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ یہاں پر ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہیں، میں حق بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا نام عوارف المعارف ہے۔ یہ شیخ و شیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ حضرت شمس بریلوی صاحب نے کیا ہے، اور لکھنے والا 13 پشتوں سے اہل سنت کے پہلے خلیفہ تک اس کا سلسلہ نسب منتہی ہوتا ہے۔ 13 واسطوں کے ساتھ اہل سنت کے پہلے خلیفہ تک اس کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بابا فرید شکر گنج اور بہاؤالدین زکریا ملتانی، جن کو اولیاء اللہ سمجھا جاتا ہے، بابا فرید شکر گنج اور بہاؤالدین زکریا ملتانی نے یہاں سے بغداد جا کر اس کتاب کو درسن پڑھا تھا۔ اتنی اہمیت کے یہ حامل کتاب ہے، اور نظام الدین اولیاء نے شکر گنج سے اس کتاب کے 5 باب جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ کتاب عربی زبان میں ہے، ہمارے پاس عربی کتاب بھی موجود ہے اصل ہمارے مکتبہ میں، اور یہ اردو میں ترجمہ پاکستان میں ہوا ہے، اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔
اور یہ لکھتے ہیں ہاتھ باندھنے میں بھی ایک نقطہ پوشیدہ ہے. یہ لکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ نماز میں کیوں باندھتے ہیں. ایک نقطہ، مجھے ان کے نقطہ سے، ان کے فلسفہ سے غرض نہیں ہے، آخر میں انہوں نے ایک گواہی دی ہے. ہاں، ہمیں وہ گواہی مقصود ہے، ان کے فلسفہ سے ہمیں غرض نہیں ہے. اس فلسفہ کا خلاصہ یہ ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب صراط النجات میں بھی ذکر کیا ہے، جس کو پڑھ کر لاہور میں کئی خاندان شیعہ ہو گئے ہیں. دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو اگر چاہتے ہو کہ اپنے عقائد پر پختہ رہو، اور ان باتوں کو یاد کیا کرو کہ ہم ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، پاؤں کا مسح کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، علی کو خلیفہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں. ہاں، ان باتوں کے دلائل یاد کیا کرو. اور ملک پاکستان میں مقررین حضرات، واعظین حضرات کی توجہ بھی اس چیز کی طرف اب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ سارے مل کر ملک پاکستان میں خلافت بلا فصل پر گفتگو کریں اور ملک پاکستان کو سب کو شیعہ بنا دیں، سب کو علی کے دروازے پر لے آئیں. میرے بھائیوں، یہ لکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے میں جو نقطہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی لطیف حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کو شرف و بزرگی بخشا ہے اور اس کو اپنی توجہ کا محل اور وحی کا مورد بنایا ہے. اس کو زمین و آسمان میں اس طرح برگزیدہ بنایا ہے کہ اس میں دو طرح کی طاقتیں ہیں. ایک روحانیت بھی ہے جس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، عبارت لمبی ہے میں نے مختصر کر دیا. انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، روحانیت بھی ہے اور نفسانیت بھی ہے، شیطانیت بھی ہے. سادہ لفظوں میں کہوں، انسان کے اندر دو طرح کی طاقتیں ہیں. یہ ناف سے اوپر روحانیت کا مرکز ہے، ناف سے نیچے نفسانیت کا مرکز ہے، اور ان کی آپس میں یہ جنگ رہتی ہے، ان کی آپس میں یہ کشمکش رہتی ہے. روحانیت چاہتی ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک پورے بدن انسانی پر میری حکومت ہو، اور نفسانیت کہتی ہے پاؤں سے لے کر سر تک میری حکومت ہو. یہ انسان کے اندر کشمکش جھگڑا رہتا ہے، اور یہ مصنف لکھتے ہیں، شیخ و شیوخ لکھتے ہیں، سہروردی لکھتے ہیں، یہ کشمکش جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو یہ کشمکش لڑائی تیز ہو جاتی ہے. یہ لڑائی تیز ہو جاتی ہے. تو اب کیا کریں، نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو. ادھر اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے. اب سکون ملے تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. تو یہ کہتے ہیں، یہ ہمارے علاقوں میں فلڈ آتا ہے، ہاں آتا ہے نا، گورنمنٹ بند باندھ دیتی ہے کہ ادھر کا پانی ادھر نہ آئے. یہ کہتا ہے جب یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے چونکہ نفسانیت کہتی ہے میں اوپر آؤں، روحانیت کہتی ہے میں نیچے جاؤں، یہ کشمکش تیز ہو گئی. اب نماز کو پڑھنا ہے سکون کے ساتھ. کہتا ہے اب کیا کریں، کہتا ہے آج درمیان میں ایک بند باندھ دیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں، بند باندھ دیں، وہ نفسانیت نیچے رہ جائے، روحانیت اوپر رہ جائے، آپ کو کچھ سکون مل جائے گا. آپ نماز پڑھ لیں. پھر آگے لکھتا ہے کہ جس کے بدن پر روحانیت کا غلبہ ہے اس کو بند باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھے.
کہتا ہے اس کو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد لکھتا ہے اس بات کی تائید اس بات سے ہوتی ہے، اس بات کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے، کہتا ہے اس بات کی تائید اس بات سے ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہے کہ بے شک رسول خدا نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے۔ اور کہتا ہے امام مالک کا مذہب بھی یہی ہے، ہمیں اس فلسفہ سے غرض نہیں تھی، فلسفہ سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے اس گواہی سے۔ اہل سنت کا عالم گواہی دے رہا ہے کہ رسول نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میں مصائب نہیں پڑھتا، لمبا ہو جائے گا، اس کی جگہ پر مختصر ترین روایت کہ ہم خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب کے قائل کیوں ہیں؟ شیعہ کٹ تو سکتا ہے لیکن ولایت علی سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں، ہمارا مذہب کوئی پکی روٹی سے نہیں آیا، مذہب شیعہ کی بنیاد قرآن ہے اور معصوم کا فرمان ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، جس کسی کو شک ہو ابھی سٹیج پر آ جائے، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، چاہے فضائل ہو یا مصائب ہو، ہماری یہ عادت ہے، میں وہی پڑھتا ہوں جو قرآن میں ہو اور جو کتابوں میں مذکور ہو، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان ہے، شیخ علامہ محدث قاضی بدر الدین کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ 7ویں صدی کے متوفا ہیں۔ اہل سنت والجماعت آج سے تقریباً 700 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 7 صدیاں پہلے کتاب ہے توجہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری موت کا وقت قریب ہے، میں اسی پر ختم کر رہا ہوں، اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو پی نہیں جانا۔ ہاں، حضور نے فرمایا میری موت کا وقت قریب ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ الا تستخلف ابا بکر، یا رسول اللہ اس کو خلیفہ بناتے جاؤ۔ ذرا بیدار ہو کر سننا، میں ترجمہ میں نام نہیں لوں گا، عربی میں نے پڑھ دیا ہے۔ ہاں، عبداللہ کہتا ہے یا رسول اللہ الا تستخلف ابا بکر، اس کو خلیفہ بناتے جاؤ۔ جب میں نے اس کا نام لیا، کتاب میں موجود ہے فَأَعْرَضَ عَنِّي، جب میں نے نام لیا فَأَعْرَضَ عَنِّي، حضور نے منہ پھیر لیا۔ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ، میں نے سمجھا حضور اس کے موافق نہیں ہے۔ میں نے کہا بیدار ہو کر سننا، میں نے کہا الا تستخلف عمر، اس کو خلیفہ بناتے جاؤ۔ فَأَعْرَضَ عَنِّي، پیغمبر نے پھر منہ پھیر لیا۔ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ، میں نے سمجھا کہ رسول اس کے بھی موافق نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ الا تستخلف علی، علی کو خلیفہ بناتے جاؤ۔
پیغمبر فرماتے ہیں ذاکا علی ہی خلیفہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ذاکا علی ہی خلیفہ ہے، والذی لا الہ غیرہ لو بایعتموہ واطعتموہ ادخلکم الجنت اقتین، اگر تم علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، علی کی اطاعت کرو، ادخلکم الجنت اقتین، علی تم سب کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اگر علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، علی کی اطاعت کرو، علی تم سب کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اور اس قصیدے پر ختم اہل سنت بھائیوں کے ملا جامی نے لکھا ہے، اس کو میں ادھر بھی پڑھا تھا، آج سارے مجمع کو سناتا ہوں۔ اہل سنت کا عالم کہتا ہے ہر کتاب، توجہ اس قصیدے پر توجہ کرنا، بہت ٹیپ کا قصیدہ ہے۔ اہل سنت کا عالم کہتا ہے ہر کتاب کہ درون بود ذکر مرتضی، ہر وہ کتاب جس میں علی مرتضی کا ذکر نہ ہو، لعنت برا کتاب و صاحب کتاب کن، اس کتاب پر بھی لعنت اس کے لکھنے والے پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔